بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو واقعہ درود پاک میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، کم و بیش الفاظ کے ساتھ درود شریف کی مختلف کتب میں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ انشاءاللہ غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام روز قیامت عرش کی وسعت میں ایک مقام پر ایک طویل کھجور کے درخت کی مانند کھڑے ہوں گے، اور آپ کے اوپر دو سبز کپڑے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی اولاد میں سے کس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کون شخص ہے جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کی نظر حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی پر پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام پکار اٹھیں گے، اے احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جواباً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، لبیک اے ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اس شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں کمر بستہ ہو جاؤں گا اور فرشتوں کے پیچھے دوڑ پڑوں گا اور کہوں گا۔ میرے عزیزو، اس واقعے کو غور سے سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پیچھے دوڑ پڑوں گا اور کہوں گا، اے میرے رب کے قاصدو، رک جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، ہم شدید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم فرماتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہم وہ کر گزرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو اپنے بائیں دست اقدس سے پکڑیں گے اور عرش کی جانب اپنا رخ زین اٹھا کر عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں غمزدہ نہیں فرمائے گا؟ تو عرش سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس اسی مقام پہ لے جاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے دامن سے پورا بھر کر ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دوں گا اور بسم اللہ پڑھوں گا۔ نتیجتاً نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائے گی اور ندا آئے گی، وہ سعادت مند ہو گیا، وہ سعادت مند ہو گیا۔ اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی، اسے جنت کی طرف لے جاؤ تو وہ بندہ کہے گا، اے رب کے قاصدو، ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ میں اس مہربان شخص سے کلام تو کر لوں۔ جو بارگاہ رب العزت میں اتنا کریم ہے، وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ کتنا حسین چہرہ، آپ کے اخلاق کتنے خوبصورت ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے گناہ کو ممدوح کر دیا اور میری غربت پر میرے پہ کرم فرمایا۔ آپ فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ میں نے تیری شدید ترین حاجت کے وقت تیرا حق پورا پورا ادا کر دیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک بار پہلے محبت سے درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بار پڑھا ہوگا۔ آؤ آج اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے تصور تو کرو
کہ سور پھونک دیا گیا، سور پھونک دیا گیا ہے، اور جتنے نفوس زندہ تھے سب کے سب انتقال کر جائیں گے، اور پھر دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے لوگ دوڑ دوڑ کے باہر نکلیں گے، ننگے پیر برہنہ پا، وہ بھاگے جا رہے ہوں گے روز محشر میں، محشر کے میدان کی طرف۔ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، فکر ہوگی تو اس دن اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ میرے عزیزو، سوچو کتنا سخت دن ہو، ایک پل کے لیے سوچ کے تو دیکھو کتنا سخت دن ہوگا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے، نہ بیٹے کو باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں بیٹی کو جانتی ہے، نہ بیٹی ماں کو جانتی ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ اس دن عدل کا ترازو رکھ دیا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ یہ شخص جس کا ذکر کیا وہ میں ہوں۔ میں اپنی ذات پہ رکھ کے سوچتا ہوں کہ شاید کہ وہ بد نصیب اور خوش نصیب شاید میں ہی ہوں۔ بد نصیب اس طرح کہ اعمال تولے گے تو برائیاں زیادہ نکل آئیں گی، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ رکھ کے سوچتا ہوں، کیا پتہ روز قیامت انصاف کا ترازو رکھ دیا جائے اور میری برائیاں نیکیوں پہ غالب ہوں، اور مجھے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں جہنم کی طرف، اور میرے آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور ٹانگیں لرز رہی ہوں گی کہ اب یہ ہے وہ تیرا مقام جس کے لیے تو بے خبر تھا، جس کو تو نہیں جانتا تھا، یہ ہے وہ مقام جس میں تجھے ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا اور تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلے گا۔ تو اپنے من مانی کرتا رہا، تو سوچتا رہا تو جنتی ہے، تو یہ عمل بھی کرتا رہا، فلاں عمل بھی کرتا رہا، لیکن تیرا انجام اور تیرا آخری انجام صرف دوزخ تھا۔ یہ سوچتا مجھے فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے کہ پیچھے میں سے میرے آقائے دو جہاں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین فرشتوں کو فرمائیں گے رک جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم سخت ہیں، ہمیں جو اللہ نے حکم دے دیا ہم اس کے پابند ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھے میری امت کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، اس دن میری کوئی بات نہیں ٹالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ندا فرمائیں گے کہ لے جاؤ اسے دوبارہ میزان کی طرف، اور جب مجھے گھسیٹ کے واپس لے جایا جا رہا ہوگا تو آقائے دو جہاں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول خدا میرے نیکیوں والے پلڑے میں وہ درود شریف جو میں نے پڑھا ہوگا، وہ درود شریف جو لوگوں کو تبلیغ کیا ہوگا، وہ رکھ دیں گے۔ آج ہم پرواہ نہیں کر رہے، ہم کہتے رہتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں درود شریف پڑھو، ہم نہیں پرواہ کرتے۔ اللہ والو، وہاں پہ ضرورت پڑے گی ایک ایک نیکی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سفید کاغذ جس پہ میرا درود شریف کی تعداد لکھی ہوگی یا درود شریف لکھا ہوگا، وہ پلڑے میں ڈالیں گے اور پیچھے سے آواز آئے گی کامیاب ہو گیا۔ بد نصیبی خوش نصیبی میں بدل گئی، بد نصیبی خوش نصیبی میں بدل جائے گی، اور کہا جائے گا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ والو غور سے سنو، درود پاک جو ہے نا وہ جنت کا راستہ ہے، درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ ایک بندہ لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہوگا جہنم کی راہ پہ اور اللہ کے نبی سفارش کر دیں گے۔ آج ہم نہیں کان دھرتے کہ درود پاک کے کیا فضائل ہیں، یا کوئی درود پاک کے فضائل بیان کر رہا ہے اس کو سنتے نہیں ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ والو سیدھی سی بات کرتا ہوں، درود پاک کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، درود پاک سے جڑ جاؤ۔ کل قیامت کے دن
پڑھا ہوا درود شریف بھی کام آئے گا، لکھا ہوا درود شریف بھی کام آئے گا، اور یہ جو درود پاک کی دعوت و تبلیغ ہے نا، یہ یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے ہم جو اشاعت و تبلیغ کر رہے ہیں، مراکز بناتے ہیں، محافل سجاتے ہیں درود پاک کی، یہ بھی کل کام آئیں گی۔ یہ تمام اعمال درود پاک کے ریفرنس میں تولے بھی جائیں گے اور جنت میں جانے کا سبب بھی بنیں گے۔ اس لیے میں بارہا بار کرتا ہوں، اللہ والو درود شریف کثرت سے پڑھو، درود شریف سے جڑ جاؤ، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ جو درود شریف سے جڑ جاتے ہیں ان کے نصیبے بدل دیے جاتے ہیں، ان کی قسمتیں بدل دی جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کا مقدر کا ستارہ 7ویں آسمان پہ چمکتا ہے، کیونکہ جو درود شریف پڑھتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، میری نظر میں دنیا اور آخرت میں خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اللہ والو خود بھی درود شریف پڑھا کرو اور لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت بھی دیا کرو، اور خود بھی درود شریف لکھا بھی کرو اور درود شریف لکھنے کی بھی دعوت دیا کرو۔ 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی نیت کر لو کہ جب تک زندہ رہیں گے کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور گن کر 1 کروڑ بار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گن کر 1 کروڑ بار درود شریف پیش کریں گے، ہدیہ کریں گے۔ اللہ والو نیت کر لو، درود شریف پڑھتے رہنا ہے، اور جب تک آخری سانت اس گلے سے نکلتی نہیں، اس حلق سے نکلتی نہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لو۔ اللہ والو کثرت سے درود شریف خود بھی پڑھا کرو، دوسروں کو بھی دعوت دیا کرو، خود بھی درود شریف لکھا کرو اور لکھنے کی بھی دعوت دیا کرو، اور درود شریف پڑھ کے سنایا کرو۔ بے شک درود شریف سننے اور سنانے والے بھی خوش نصیب ہے، پڑھنے پڑھانے والے بھی خوش نصیب ہے، لکھنے لکھانے والے بھی درود شریف خوش نصیب ہے۔ اور اللہ والو زندگی میں نیت کر لو کہ جب تک زندہ رہیں گے 1 کروڑ بار درود پاک گن کے پڑھیں گے اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے۔ میرے عزیزو، گھر گھر میں درود پاک کی محافل لگاؤ، رات سونے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد گھر کے تمام افراد ایک حلقے میں بیٹھ جایا کرو، بچوں کو بٹھا لو، بہنوں کو بٹھا لو، بیٹیوں کو بٹھا لو، اور کثرت سے 5 سے 10 منٹ یا بالخصوص 10 بجے سے لے کر 10-20 تک کثرت سے درود شریف پڑھو۔ وہ درود پڑھو جو تمہیں یاد ہو، وہ درود شریف پڑھو جو تمہیں آسان ہو، وہ درود شریف پڑھو جو تمہاری زبان پہ ہلکا ہو، وہ درود شریف پڑھو جس سے تمہیں محبت ہو، جو تمہارے دل میں بستا ہو، بس وہ درود پڑھتے جاؤ۔ 20 منٹ درود شریف کے لیے مختص کر دو، پھر دیکھو تمہاری زندگیاں کیسے بدلتی ہیں، پھر دیکھو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، پھر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری ہمارے کیسے تشریف لاتی ہیں، کہاں کہاں تم دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، کہاں کہاں برکتیں تمہارے گھر میں آتی ہیں، کہاں کہاں رحمتیں تمہارے گھر میں آتی ہے۔ اللہ والو درود شریف سے جڑ کر تو دیکھو، پھر زندگی نہ بدلے تو کہنا۔ آخر میں ہمیشہ سے کی طرح ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی درود شریف سے متعلق نئی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اور میرے عزیزو، درود پاک کی دعوت بھی دیا کرو، اور اگر اس ویڈیو کو شیئر کر دو گے، میں نہیں کہتا مجھے بولنے کا طریقہ آتا ہے، میں کوئی مفتی اور خطیب تو ہوں نہیں، میں تو درود شریف سے محبت کرنے والا ایک عام سا انسان ہوں۔ تو اللہ والو تم لوگ اگر ایک چھوٹی سی ویڈیو ہی شیئر کر دو گے، اس کا بھی اجر نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ درود شریف کی دعوت و تبلیغ کی ہے، درود شریف کی ویڈیو یا پوسٹ کو شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو درود شریف کثرت سے پڑھنے اور پڑھوانے، لکھنے اور لکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میری زندگیوں میں درود پاک کا رنگ، نور اور روحانیت بر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔